ہم چلے جاتے ہیں چلے جائیں، ایران جاتا ہے جائے، لیکن اسلام کا دفاع ہم کر رہے ہیں۔ آج بھی کربلا چل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے انٹرنیشنل میڈیا ایران کی سیکورٹی چیف علی لاریجانی کے بارے میں جو خبریں نشر کر رہا تھا، بالآخر رات کے وقت میں ایران کے نیشنل ٹی وی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ حملے میں نشانہ بنے ہیں۔ یہ بلا شک و شبہ ایران کے لیے بلکہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ایسی شخصیت کے جو خامنائی صاحب کے مشیر بھی رہے ہیں اور ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے ہیں، ایران کے اندر ان کی ایک بڑی قداور شخصیت تھی، ان کو نشانہ بنایا گیا اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک خط لکھا تھا جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر، کہ اس خط کے اندر انہوں نے مسلم امہ کے حکمرانوں کو متوجہ کیا اور سب مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ آج ایران ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور ایران کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو مسلمانوں تم کہاں پر ہو؟ یہ کس طرح کا مسلمانوں تم اسلام کے دعوے دار ہو؟ اس خط کے نے کھلبلی اور تہلکہ مچا دیا تھا اور دنیا بھر کے سوشل میڈیا کے اوپر مسلم نوجوان یہ سب اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ کہاں ہیں ہمارے حکمران، کہاں پر ہیں اور مسلم قیادت کس جگہ پر ہے۔ بالآخر ان پر حملہ کیا گیا، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں دوستوں کہ کوئی کسی بنکر کے اندر نہیں چھپے ہوئے تھے، بلکہ چند دنوں پہلے انہوں نے قدس ریلی کے اندر بھی شرکت کی تھی اور بالکل سامنے ہوئے تھے۔ یہاں سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایران کے اندر پے در پہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ نشانہ بن رہی ہے اور ایران اپنے لوگوں کو محفوظ نہیں کر پا رہا۔ سید علی خامنائی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پے در پہ مختلف ایرانی قیادت وہ ٹارگٹ ہوئے، جیسے علی لاریجانی ہیں اور دیگر ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں یا تو وہاں پر اتنے جاسوس ہیں کہ ایرانی لیڈرشپ وہ نشانہ بنتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ایرانی قیادت اپنے لوگوں کو محفوظ نہیں کر پا رہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ نہ خامنائی صاحب کسی بنکر میں چھپے تھے اور نہ ہی لاریجانی صاحب، ان کے گھر لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ ایران کے اندر جو قیادت ہے ان کا جہاں تک میرا سمجھنا یہ ہے کہ انہوں نے اسوہ حسینی کو مد نظر رکھا ہوا ہے، یعنی وہ جس منہج پہ چلتے ہیں، جس نہج پر، وہ شہادتوں کا رستہ ہے۔ اور لاریجانی نے خود اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، ان سے ایک سوال ہوا تھا، غالباً الجزیرہ نے کیا تھا، کہ آپ کے ہاں ٹاپ کی لیڈرشپ نشانہ بنتی ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جہاں پر کمیاں سیکورٹی کے حوالے سے موجود تھی ہم نے ان کو دور کیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے میں کچھ ایسی جو قیادت کے اندر کوئی جاسوسی وغیرہ ہیں، بلکہ یہ ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج اس طرح سے ہے۔ لیکن اب خود علی لاریجانی وہ شہید ہو گئے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا کہ یہ منہج حسینی کے فالوورز ہیں، اور ان کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بات یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری جو ڈیوٹی تھی جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اور جس امام العصر کی ہم پیروی کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے جتنا کام لینا ہے ہم نے اتنا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی جتنی لکھی ہے اتنی ہی ہم نے زندگی یہاں پر جینا ہے، اس سے نہ ایک لمحہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ جو ہماری رات قبر میں ہے وہ یہاں پہ گھر میں نہیں ہو سکتی، جو یہاں گھر میں وہ قبر میں نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے ایمانی جو لیول ہے وہ اس درجے پر ہے، اس لیے یہ پبلک کے اندر بھی آتے ہیں اور ان کے گھر بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ اب مثال کے طور پر لاریجانی صاحب کا جو گھر تھا جہاں پر یہ اپنی بہن کے گھر ملنے گئے ہوئے تھے، وہ 3 منزلہ ایک اپارٹمنٹ تھا، اس 3 منزلہ اتنے بم اس کے اوپر گرائے گئے ہیں کہ وہ پورا وہاں پر نام و نشان نہیں رہا، بالکل چٹیل میدان بن گیا ہے، اور تقریباً کوئی 20 بم اس پہ گرائے گئے ہیں، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، یہ اور ان کے بیٹے، وہ بھی ایک سائنٹسٹ تھے، وہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور ان کے دوست رفقا وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ تو یہ موت کے ڈر سے چھپنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بعد مختلف قیادتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی یہاں پر اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ لاریجانی صاحب کی شہادت بلا شک و شبہ وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ جناب نقصان ہو گیا یا شاید ایران آگے ٹھہر نہیں سکے گا۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے
کہ ایران کے اندر سب سے بڑی جو شہادت ہے وہ خامنہئی صاحب کی شہادت ہے، اور وہ صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے رہنے والے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے لیے، ان کے جذبات، ان سے وابستہ ان کا تعلق، ان کے لیے پیر و مرشد تھے. جیسے پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، اس طرح یعنی ایران کے لیے خامنہئی صاحب. اب خامنہئی صاحب کے بعد جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ شہادتیں وہ خامنہئی صاحب کی شہادت سے تو بڑھ کر نہیں ہے، نہ اس کا صدمہ اتنا اس درجے کا ہوگا. بہرحال نقصان ضرور ہے، لیکن اگر یہ ہوتا نا کہ پہلے چھوٹی چھوٹی شہادتیں ہوتی، یعنی چھوٹی شہادتوں سے مراد میری یہ ہے کہ جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ لیئر جاتی اور اس کے بعد پھر ٹاپ کی لیڈرشپ وہ شہید ہوتی، تو پھر ایک نقصان اس طرح ایرانی سوسائٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا. یہاں پر جو پورا کا پورا کھیل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کوشش یہ ہے کہ ایران کے اندر ان لیڈرشپ کو نشانہ بنا کر وہ دراصل وہاں موجود حزب اختلاف یا ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم لوگ باہر نکلو. یعنی ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ ایران اس ساری صورتحال کے اندر آپ اس کا تجزیہ کریں نا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو دعوے تھے، جن دعووں کو لے کر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، وہ کیا دعوے تھے؟ مثلا ایران نیوکلیئر بنانے والا ہے، 2 ہفتوں میں بنا لے گا، 1 ہفتے میں بنا لے گا. تو ابھی تو 18 دن گزر گئے، ابھی تک تو کچھ نہیں بنا سکا. یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جناب وہاں پہ عوام وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس نظام اور رجیم سے ہمیں گل اخلاصی دو، ہماری جان چھڑاؤ. عوام باہر نہیں نکلی، بلکہ عوام اسی نظام اور حکومت کی حمایت کے اندر تو باہر نکلی ہے. یعنی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کہ کروڑوں ایرانی جو ہے وہ سڑکوں پہ باہر آئے. تو یہ بات بھی انہوں نے ان کی امریکہ کی جو سوچ تھی وہ غلط ثابت ہوئی، عوام باہر نہیں نکلی. اسی طرح وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب یہاں پر ایک مختلف جو جتھے لے کر وہاں پہ اندرونی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوئی. تو آخر پلان ہے کیا، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. اس میں صرف ایران شامل نہیں ہے بلکہ جو عرب ممالک ہیں ان کا امن بھی برباد کرنا ہے، چونکہ وہ کسی کے نہیں ہیں، وہ مسلمان کا نقصان ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ بڑے سکون کے ساتھ رہ لیں گے. ابھی تک جو عرب ممالک ہیں وہ جواب نہیں دے رہے ایران کو. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، مثلا قطر کے اندر اب بھی وہاں پر فلسطینی تنظیم کا آفس وہاں موجود ہے، اور ان کا آج بھی بیان آیا ہے کہ ہم اس میں ایران کی حمایت کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قطر کے اوپر ایران کے اٹیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فلسطینی تنظیم یہ بات کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عرب کے لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایران کا نقصان ہمارا ہی نقصان ہے، ایران کا نقصان ہمارا ہی نقصان ہے. تو اس لیے وہ ابھی تک جواب نہیں دے پا رہے ہیں. یہ ایک بات تھی. یہاں علی لاریجانی صاحب نے جو خط لکھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں انہوں نے مسلم امہ کے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی. سوشل میڈیا کے اوپر کل ہی غالباً انہوں نے یہ پوسٹ کی تھی، اور جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں یا ان پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ یہ اٹیک جو ہے وہ کل رات کو ہوا تھا. انہوں نے یہ پوسٹ کی. امام حسین علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے تھے یزید کے زمانے میں، امام نے قیام کے موقع پر یہ فرمایا کہ انی لأری الموت الا سعادۃ وللحیاۃ مع الظالمین الا برما. لوگ منع کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ اکیلے نہ جائیں، آپ قیام نہ کریں اور آپ اس طرف مت جائیے. لیکن امام نے کیا فرمایا کہ میں موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے بیچ میں رہ کر زندگی گزارنے کو میں نافرمانی سمجھتا ہوں. تو انہی جملے کو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا. ایک واضح پیغام تھا کہ وہ شہید ہونے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے بات سمجھی وہ سمجھ گئے. انہوں نے یہ پیغام بھی دیا، ایک خط لکھا، اس کے اندر 6 باتیں انہوں نے کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی کہ جو مسلمان کی پکار پر مسلمان کی مدد نہیں کرتا تو وہ مسلم نہیں ہے. اسی طرح یہ روایت اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کے لیے ایک جسد کی واحد ہے. اس کے کسی ایک عضو کو درد ہوتا ہے تو اس کے پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے. یہ روایت نعمان بن بشیر سے ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جملے لکھنے والا شخص وہ کوئی چھوٹے اعصاب کا مالک نہیں ہوگا.
وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک شخص ہے. ان کے آخری الفاظ نے تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. آج بچے کی زبان پر ان کے آخری الفاظ ہیں، جس طرح کے اللہ اکبر، جس طرح کہ گویا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ صدا دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی مددگار کہ جو ہماری مدد کر لے، کیا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. کہیں سے کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. امام حسین علیہ السلام کی مدد کسی نے نہیں کی، وہ تنہا رہ گئے. آج علی والے تنہا ہے میدان کے اندر. آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں سارے مسلمان وہ ایک جانب ہیں اور صرف زبانی مذمت کے کوئی بات نہیں کر رہے، اور زبانی مذمت بھی اب لوگوں نے چھوڑ دی ہے. جس طرح کہ ہم نے پچھلی پوری 2-3 سالوں سے ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہوٹلز میں بیٹھ کر بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہوئے چند الفاظ مذمت کے کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. یہاں ایران میں علی والے آج میدان کے اندر ڈٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہیں. تو جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ امام حسین کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اور آج ایران کی حالت یہی ہے کہ کسی مسلم ملک کے اندر جو اس کے زعماء ہیں، لیڈرز ہیں، وہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ صلح کی بات بھی نہیں کر رہے، یہاں تک کہ ایران کے اوپر جو جارحیت ہے اس کی مذمت بھی واضح الفاظ میں نہیں کر پا رہے. یہ حالت آ گئی ہے. اپنے آخری کلمات میں سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ایران کو بچانا چاہتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں چلے جائیں، ایران جاتا ہے جائے، لیکن اسلام کا دفاع ہم کر رہے ہیں، ہم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ان کے آخری الفاظ تھے اور انہوں نے یہ بات لبنان کے دورے کے موقع پر یہ بات کہی تھی. اور اسی طرح ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ بات بھی چلی ہے، عبد من عباد اللہ لقد لحق بربہ شہیدا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ شہید ہو کر ملاقات کے لیے چلا گیا، اپنے رب سے مل گیا. اللہ اکبر، کیا ایمانی جملے ہیں. اب آپ اندازہ کریں نا، ایک جانب ہم لوگ ہیں، ایک جانب ہم ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی گزارے بہت خوشی کے ساتھ ہنستے بستے ہیں، اور دوسری جانب یہ لوگ بھی ہیں، یہ قائدین بھی ہیں کہ جن سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کسی بنکر میں چلے جاؤ. بھائی جب ہم اپنے میزائلز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو ہم اپنے لیڈرانز کو محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بھائی سوال بنتا ہے نا. علی لاریجانی کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ پوری لیڈرشپ اس طرح کی ہے کہ یہ تاریخ میں امر ہو رہے ہیں. تاریخ میں ان کے یہ کلمات لکھے جائیں گے کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کہاں پر ہو، مسلمانوں کدھر ہو، کس جگہ پر ہو، ایو اسلام ان ھذا، کس طرح تم اپنی زبانوں سے اسلام کا نام لیتے ہو. یہ آخری ان کے الفاظ تھے. بالآخر یہ شہید ہو گئے، یہ چلے گئے، لیکن ان کے بعد اور قیادت آئے گی، دوسرے آئیں گے. علی لاریجانی نے ایک بات کہی تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، بات چیت کے اوپر، لیکن ہمارے بعد آنے والے لوگ بہت سخت ہوں گے، اس لیے ان سے تم کس طرح بات کرو گے، کیسے تم ان کے ساتھ ان کا سامنا کر سکو گے. اور یہ بات حقیقت ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد جو ایران نے جو جوابات دیے ہیں، دیکھیں اس سے کسی بھی صورت کے اندر کوئی بھی شخص تباہی و بربادی کی حمایت نہیں کر سکتا. ہر شخص یہی کہے گا کہ بھائی دنیا میں امن اور محبت ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ تو بتائیے نا، کیا اس طرح امن و محبت کی بات کی جا سکتی ہے کہ جب آپ ایک ملک کی ٹاپ لیڈرشپ کو پے در پہ اس طرح سے مارتے جائیں، اس طرح سے نشانہ بناتے جائیں؟ تو لہٰذا اس کا جواب تو آئے گا. تو ایسے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آج بھی کربلا چل رہی ہے، آج بھی کربلا ہے، اور اس کے اندر، اس میدان کے اندر معلوم ہوگا کہ ہم مسلمان کہاں پہ کھڑے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مسلم امہ کو اتحاد نصیب فرمائے اور ہمارے لوگوں کو غیرت کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.